کشمیر کے اصل مسائل کیا ہیں؟ 2021 میں پی ٹی آئی کو لا کر مسلط کیا گیا آزاد کشمیر کے عوام. یہ میں کہتا ہوں بیڈ گورننس ہے. اس کا خمیازہ پیپلز پارٹی کو بھگتنا پڑے گا. جو واقعات ہوئے اس کے جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے. آج وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. میرا نہیں خیال کہ الیکشن کو روکنے کی کسی سازش میں ان کو کامیابی ملے گی. جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. میں ہوں اریج فاطمہ اور آج کے پوڈ کاسٹ میں مجھے جو مہمان شخصیت جوائن کر رہے ہیں، ایک تو سینئر سیاستدان ہیں، اور پھر اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ابھی موجودہ وہاں پر اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے، ساتھ ہی ساتھ 2 مرتبہ اسپیکر بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں. سو کشمیر کی اوور آل صورتحال اور پالیٹکس پر بات کریں گے. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ویری آنریبل جناب غلام قادر صاحب. بہت شکریہ شاہ صاحب جوائن کرنے کا. اور سب سے پہلے تو بطور اپوزیشن لیڈر آپ کا ایک بہت بڑا کریئر ہے پالیٹکس میں. 40 سال آپ نے سیاست میں زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ گزار دیا. منسٹر بھی رہے اس دوران، پھر آپ اسپیکر بھی رہے، ابھی آپ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے اصل مسائل کیا ہیں؟ کیا اکانومی ہے؟ کیا وہاں پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہوتے ہیں اور اپنے مطالبات لے کر آ جاتے ہیں؟ تو اصل مسائل آپ کی نظر میں کیا ہیں کشمیر کے؟ کشمیر آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کے اندر مسائل تو وہی ہیں جو پاکستان کے عام لوگوں کے مسائل ہیں. کوئی ڈفرینٹ مسائل نہیں ہیں. وہاں بے روزگاری ہے. ٹھیک. اور بے روزگاری میں ایک وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور وہاں پہ آبادی ٹورزم ایک تھا جو اب جا کے ٹورزم کی انڈسٹری وہاں فلرش کرنے لگی ہے. اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے وہاں بے روزگاری بہت تھا. تو وہ ایک بڑا ایشو ہے وہاں پہ. لیکن وہاں کی خوبی یہ تھی کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کبھی بھی نہیں رہی. لا اینڈ آرڈر ہمیشہ اچھا رہا. لوگ ویلکمنگ ہیں، اور عوام میں کبھی بھی کوئی نفرت اور اس قسم کی کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا کوئی ایلیمنٹ پایا نہیں جاتا. تو اس لیے اس وقت جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ آزاد کشمیر میں 2021 میں پی ٹی آئی کو لا کر ایک مسلط کیا گیا آزاد کشمیر کے عوام پہ، اور وہ گورننس کر نہیں سکے. 2.5 سال 2.25 سال 2.5 سال ان کی حکومت رہی، وہ بالکل ڈیلیور نہیں کر سکے. جس کی وجہ سے جو وہاں پہ جہاں پہ 2021 میں جولائی 2021 میں مسلم لیگ کی حکومت نے کام چھوڑا تھا، وہ آج بھی وہیں رکا ہوا ہے. اور اس کے بعد 2.25 سال کے بعد ایک مخلوط سی حکومت آ گئی، اور مخلوط حکومت ایسے آئی کہ وزیر اعظم اس وقت کے جو پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے تھے، انہوں نے پی ٹی آئی فارورڈ بلاک بنا لی اور انہوں نے حکومت بنا لی. ہم نے بھی سپورٹ کر دیا کہ چلیں ایک سسٹم کو چلانا ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اپوزیشن ختم ہو گئی. جب اپوزیشن ختم ہو گئی تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ یہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. اور ایم ایل ایز کی حکومت میں ایک ایم ایل اے جو تھا وہ تو اپنے حلقے میں کام کر رہا تھا، لیکن دوسرے حلقے میں اسی کی پارٹی کے لوگ جو ہیں اپوزیشن میں تھے. اسی طرح ہماری پارٹی کے ساتھ بھی یہی تھا، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی تھا، اور دیگر جماعتوں کے ساتھ. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ ایک گیپ پیدا ہو گیا. اپوزیشن نہ ہونے کا ایک گیپ پیدا ہوا. پی ٹی آئی جس کو اپوزیشن کرنی چاہیے تھی، اور جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن وہ لوگ وہ اپوزیشن نہ اسمبلی کے اندر کر سکے نہ اسمبلی سے باہر کر سکے. ٹھیک. اچھا شاہ صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پر اپوزیشن نہیں تھی، اور ہم سب بخوبی آگاہ ہیں کہ جمہوریت کا حسن ہی اپوزیشن ہوتا ہے. اب تو آپ لوگ اپوزیشن بینچز کے اوپر ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 4 سالوں سے فیسز تو وزیر اعظم کے تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن مسائل جوں کے توں کھڑے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن بینچز کے اوپر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، کیا مل جل کے کوئی مسائل کا آپ لوگ حل نکال لیں گے؟ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بدقسمتی ہم نے تو سوچا یہ تھا کہ ایک تو اپوزیشن کا کردار ہونا چاہیے. عوام کی آواز جو ہے عواموں تک پہنچنی چاہیے. عوام کی آواز جو ہے وہ پریس کے سامنے، عوام کے سامنے لوگوں کو احساس ہو کہ جی ہمارے نمائندے جو ہیں ہماری بات کر رہے ہیں. ٹھیک.
ہمیں توقع تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے ایک پرانی سیاسی جماعت ہے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ حکومت میں آ کر یہ چونکہ انٹرم 6-7 مہینے کی حکومت تھی، ہم سمجھتے تھے کہ اس سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور انتقام پر بلیو نہیں کریں گے اور کوئی ڈیلیورنس کریں گے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ان کی ڈیلیوری نظر نہیں آتی۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ جو میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک پل تھا جو 2024 میں، جس کا بڑا پل تھا شاردا کا، اس کا افتتاح میں کر چکا تھا۔ تو جب پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم صاحب آئے، انہوں نے آتے ساتھ ہی اس کا افتتاح شروع کر دیا، جی اس کا بھی افتتاح کرنا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ حالات ہیں کہ آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی جگہ پہ کون سا کام مکمل ہم کر چکے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ پھر ایسے اعلانات، پھر گورننس کے اصول ہوتے ہیں۔ آپ کے بجٹ ہے، اس بجٹ میں ایلوکیشن آف فنڈز ہیں، آپ اس سے 10 گنا آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے میکسیمم 3 گنا جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ 300 روپے تک کا پروجیکٹ دے سکتے ہیں تاکہ 3 سال میں اس کو آپ پورا کریں گے۔ لیکن یہاں پہ جو انہوں نے کام شروع کیا، اس سے پتہ لگتا ہے اگلے 12 سال تک جو ان کے اعلانات ہیں، تو اس طریقے سے جو گورننس وہ کر رہے ہیں، وہ گورننس جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہی ہے عوام کو۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ شاہ صاحب چودھری انوار کے خلاف نو کانفیڈنس آ گئی، راٹھور صاحب وزیر اعظم بن گئے، ڈیلیورنس ابھی بھی نہیں ہو رہی، الیکشنز میں 7 سے 8 ماہ باقی تھے، تو پھر وزیر اعظم چینج کیوں کرنا پڑا؟ نہیں دیکھیں نا، ہم نے تو اس سے ایک نیک نیتی سے کیا تھا کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے آئیں گے، ہم نے کوئی شراکت داری نہیں کی، کسی پارٹی نے ان کے ساتھ نہیں۔ پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے اراکین ہی میں کہتا ہوتا تھا، میرے بیانات آپ ریکارڈ پہ دیکھ رہے، میں کہتا تھا پیپلز پارٹی کے پاس تو آزاد کشمیر میں 23 حلقوں میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، 33 میں سے 23 میں کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اب انہوں نے پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک کے لوگوں کو لے کر کینڈیڈیچر انہوں نے پورا کیا۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ بھائی آپ ڈیلیوری دیں، آپ کچھ کریں، صرف ہوائی اعلانات نہ کریں۔ آپ نے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، کشمیر لبریشن سیل ہے، وہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ جی اس کو ایک آج کے ماڈرن دور ہے۔ اب وہاں پہ جو ہے 8ویں پاس اس کو آپ لگا دیں، 7ویں پاس کو لگا دیں۔ آپ نے تعلیم کی شرط ہی ختم کر دی کہ اس میں کون بھرتی ہوگا، اس کی تعلیم کی شرط۔ بھائی آپ نے کرنا ہے کوئی پی ایچ ڈی، جس نے کشمیر پہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، جس نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، آپ ایسے لوگوں کو کریں تاکہ نئے ایونیوز تلاش کریں، ہندوستان کو بیک فوٹ پہ لے جائیں۔ چل جائے کہ آپ نے ان کارکنوں کو بھرتی کیا، کسی کو 40,000 روپے دے رہے ہیں، کسی کو 60,000 روپے دے رہے ہیں، اور ان کی تعلیمی قابلیت کی جو شرط تھی وہ آپ نے ختم کر۔ تو یہ میں کہتا ہوں بیڈ گورننس ہے، اس کا خمیازہ پیپلز پارٹی کو بھگتنا پڑے گا اگلے الیکشن میں۔ ٹھیک، اچھا، آنے والے چند ماہ میں الیکشنز بھی وہاں پر ہونے جا رہے ہیں، جنرل الیکشنز پر بھی میں آؤں گی، لیکن صدارتی انتخابات جن کا ابھی تک شیڈیول نہیں آنا اور آ جانا چاہیے تھا، اس کی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب نہیں تھے، اور ابھی بھی الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے۔ ایک چیف الیکشن کمشنر صاحب لگ گئے، ابھی الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہے۔ ٹھیک، ابھی الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا تو پھر وہی شیڈول دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شاہ صاحب، مجھے یہ بھی بتائیں کہ حکومت پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں اور آزاد جموں و کشمیر کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کنیکٹیویٹی کیا ہے دونوں جگہوں پر؟ کیونکہ پاکستان کے آئین میں ہم کچھ ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو ویسے بھی آزاد کشمیر میں ڈفرینٹ حکومت ہے، پورا سسٹم ڈفرینٹ ہے، تو کنیکٹیویٹی کیا ہے؟ دیکھیں، جب یہ قضیہ کشمیر شروع ہوا 1 جنوری 1948 کو بھارت چلا گیا اقوام متحدہ میں، مختلف قراردادیں پاس ہوئیں، تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو سنبھالنے کی ذمہ داری پڑ گئی حکومت پاکستان پہ۔ ٹھیک، تو حکومت پاکستان نے، اور میں اس کی باقی ہسٹری پہ نہیں جاتا، جب حکومت پاکستان کی ذمہ داری پڑ گئی تو حکومت پاکستان اب وہ کس میکینزم کے تحت اس کو سنبھالتا، تو اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ کراچی میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے حکومت آزاد کشمیر، اور اس وقت ایک ہی پولیٹیکل پارٹی تھی مسلم کانفرنس، اس کے قائدین اور حکومت آزاد کشمیر، اس کو کہتے ہیں کراچی ایگریمنٹ، اس لیے کہ کراچی کیپٹل آف پاکستان تھا اس وقت، تو اس لیے کراچی ایگریمنٹ وہ ایک پہلا لنکیج تھا۔ لیکن حکومت پاکستان نے ایک کام بڑا اچھا کیا، انہوں نے کہا جو آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، جب برٹش راج تھا دہلی میں،
تو 4 سبجیکٹس جو ہے وہ ہمیشہ اسٹیٹس کے پاس تھا. کشمیر واز دی لارجسٹ پرنسلی اسٹیٹ. تو 4: کرنسی, کمیونیکیشن, ڈیفینس اینڈ فارن افیئرس. تو کشمیر میں اس کے بعد یہ 4 سبجیکٹ تو مل گئے حکومت پاکستان کو, اور پہلے 1970 کا ایکٹ آیا آزاد کشمیر میں. پھر اس کے بعد 1974 میں ایک آئین بنا. اس آئین کا جو ہے اس کو پارلیمانی سسٹم, اس کے تحت اس آئین کے تحت ایک ادارہ قائم کیا گیا, آزاد جموں کشمیر کونسل. ٹھیک. اس کونسل کو کچھ سبجیکٹ دے دیے گئے, اور وہ کونسل جو ہے وہ ہے لنکیج بٹوین آزاد کشمیر حکومت اور آزاد اور حکومت پاکستان. یہ وہ ہمارے آئین کے تحت, جو آئین آزاد جموں کشمیر کا, اس آئین کے تحت. ٹھیک. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیز کے مطالبات جو ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ سے میدان میں آتے ہیں, اور وہ مطالبات مناسب ہوں یا غیر مناسب ہوں اپنے زور بازو سے کسی نہ کسی طرح منوا لیتے ہیں. پروٹیسٹ ورسز ڈیمانڈ. اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مطالبات جو ہیں حکومت کے ساتھ, اور پھر 9 جون کو جو انہوں نے کال دے رکھی ہے, الیکشنز کے دوران یا الیکشنز کے بعد وہ کوئی اس طرح کی ریاست کی رٹ کو اگر چیلنج کرنا چاہیں گے تو ریاست پھر کس طرح سے ڈیل کرے گی؟ ٹھیک ہے, یہ تو پھر ریاست کا کام ہے کہ وہ کیسے ڈیل کرے گی. لیکن میں ایک سیاسی کارکن کے طور پر ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ان کے جو مطالبات ہیں 38 مطالبات تھے, 36 پہ عمل ہو گئے, رہ گئے 2. اس کے لیے جو کمیٹی بننی تھی, وہ لیگل کمیٹی ایک بننی تھی, اس لیگل کمیٹی میں وہ آ کر بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی حکومت جو نمائندے دیں وہ بھی ہماری مرضی کا دیں. یہ دنیا میں عجوبہ ہے کہ جی آپ کے میرے درمیان جھگڑا ہے, تو اگر جرگے دار بٹھانے ہیں تو میں نے تو اپنے بھیجنا ہے, آپ نے اپنا بھیجنا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں جی آپ نے جو بٹھانے ہیں وہ بھی میری مرضی کے ہوں گے, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. دوسرا تھا ایک جوڈیشل کمیشن, جو واقعات ہوئے اس کے جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے تھی. آج وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے, ایکشن کمیٹی والے اس سے پیچھے ہٹ گئے. آج اس جوڈیشل کمیشن کا نام ہی نہیں لیتے, اس لیے کہ اس میں پھر بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. لیکن میرا نہیں خیال کہ الیکشن کو روکنے کی کسی سازش میں ان کو کامیابی ملے گی. یہ عوام جب الیکشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں, لوگ باہر نکل آتے ہیں, تو آپ دیکھیں گی کہ پھر اس کے بعد تو کوئی بات ہو, الیکشن کے بعد دیکھی جائے گی. اچھا شاہ صاحب, آپ نے 38 نکات کی بات کی, 36 نکات اس میں سے پورے ہو گئے, 2 رہ گئے. بہت سارے مطالبات ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مناسب سے ہوتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ عجوبہ قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اس طرح کے آئیڈیاز کہاں سے جاتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ ایک پرانا مقولہ, چلیے میں بہت کلیئر ہو کے کہہ دیتی ہوں, یہ کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں جس کا کام اسی کو سازے نا, یہ پرانا مقولہ ہے. سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے. یہ جائے کہ اب اس کو اٹھا کے آپ نے ان دکانداروں کے حوالے کر دیا. آپ جب وہ دکاندار ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارا کوئی ان کے ساتھ جھگڑا تو نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا, ڈیمانڈ کیسے ہوتی ہے. ڈیمانڈ ہوتی ہے, آپ نے دیکھنا ہوتا ہے وسائل کیا ہیں جی, اور وسائل کے اندر رہتے ہوئے آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں. جو ان کے ڈیمانڈ ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں برونائی دارالسلام کا تیل نکل آیا. اب ان کے پیچھے کون ہے؟ حکومت آزاد کشمیر کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ایسے مطالبات کیوں کر رہے ہیں جس سے پاکستان اور آزاد کشمیر کے درمیان دوریاں پیدا ہوں. حکومت آزاد کشمیر کیوں نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کا بن گیا. میں تو چونکہ حکومت کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, میں تو کہتا ہوں ان کی ناکامی. چلیں, اگر آنے والے دنوں میں, ابھی تو آپ لوگ اپوزیشن کر رہے ہیں اور آپ لوگوں پہ یہ الزام بھی اکثر اوقات لگا دیا جاتا ہے کہ کوئی اتنی افیکٹو اپوزیشن نہیں کر رہے کشمیر کے اندر, تو چلیں کل کو الیکشنز ہوتے ہیں, آپ لوگ حکومتی بینچز پہ آ جاتے ہیں, تو کیا آپ پھر ان کے معاملات کو ایڈریس کریں گے؟ میں نے یہ کہا کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. ایشو یہ نہیں ہے. میں ایک دلیل ہے وہ ان کا جو اس وقت معاملہ رکا ہوا ہے, وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. اس وقت ان کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ آپ وہ کہتے ہیں جو ہم کہیں وہ صحیح ہے, جو دوسرا کہے وہ غلط ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ابھی عوام کو سمجھ آ رہی ہے, عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ اصل بات کیا ہے. ان کا مطالبہ ہے مہاجرین کی نشستیں ختم کریں. میں نے کہا اچھا جی ختم کر دیتے ہیں. ڈائلاگ کریں نا,
ایک ان کا مطالبہ ہے، تو میں کہتا ہوں اس پہ آئیں، سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں، سیاستدانوں کو قائل کر لیں کہ ختم کریں گے تو اس کے بعد آزاد کشمیر کی حیثیت حکومت کی کیا ہوگی، مسئلہ کشمیر پہ کیا ایفیکٹ ہوگا، اس پہ ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے نا. اس پہ تو نہیں آتے، وہ ڈیبیٹ پہ نہیں آتے، اس لیے کہ ان کے پاس لاجک نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پوری عمارت آپ نے بنائی ہے، عمارت توڑ دیں جی، یہ ٹھیک نہیں ہے، اچھا جی کمزور ہو گئی ہے، تو لاجک بھی دے دیں. تو پھر اس کو جب آپ توڑیں گے تو اس کے بعد کیا بنائیں گے؟ آپ نے ہاسپٹل بنانا ہے، آپ نے آڈیٹوریم بنانا ہے، آپ نے شاپنگ پلازا بنانا ہے، کچھ تو آپ بتائیں گے نا. آپ وہ بتا نہیں رہے، اس میں قوم کو گائیڈ نہیں کر رہے، لیکن آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کر دو. اچھا بھائی، اس کو ختم کر کے جائیں گے کہاں؟ حکومت پاکستان سے ہماری ریلیشن شپ کیسی ہوگی؟ مسئلہ کشمیر پہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ ہندوستان نے 42 لاکھ ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دیا اور ووٹنگ رائٹس دیے. ہم 6 لاکھ بونافائیڈی کشمیریوں کو جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں، ہم ان کو ووٹنگ رائٹ سے محروم کر دیں. اگر ان کو محروم کرتے ہیں تو جو ہمارے 10 لاکھ پاکستان سے باہر ہیں کشمیری، جو 10 لاکھ، تو اسی قانون کے تحت وہ بھی فارغ ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 16 لاکھ کشمیریوں کو ہم نے محروم کر دیا. تو یہ وہ دلیل ہے جس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بیٹھنے کو تیاری نہیں. ٹھیک. اچھا لاسٹلی مجھے شاہ صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو کچھ عرصے کے بعد تھیلے سے بلی باہر آتی ہے، اس کو تھیلے میں ہی رکھنے کا پھر کیا حل آپ لوگوں کے پاس؟ اس کا حل یہی ہے کہ انتخابات میں نئی حکومت آ جائے اور وہ لوگ بھی انتخاب میں حصہ لیں. وہ آئیں. اچھا، آپ کے مطابق وہ لیں گے انتخابات میں حصہ؟ نہیں، مجھے نہیں پتا، ان کو لینا چاہیے نا. دیکھیں نا، جو وہ اتنے بڑے دعوے دار ہیں کہ جی ہم پوری قوم ہمارے ساتھ ہے، تو ہم کہتے ہیں بسم اللہ، آپ آ جائیں. آپ اگر 2/3 میجورٹی لے آتے ہیں تو آئین میں ترمیم کریں، جو مرضی کریں. آپ ایک نعرہ دیں نا، آپ بیانیہ دیں کہ بھئی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ الیکشن میں بھی حصہ نہیں لے رہے ہیں. آپ جتھوں کی بنیاد پر سیاست تو نہیں ہو سکتی نا. کتنے دن ہوگی جتھوں کی بنیاد پہ؟ آپ کتنے دن لوگوں کو گمراہ کریں گے؟ ٹھیک. آنے والا الیکشن آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ فری اینڈ فیئر ہو پائے گا؟ اور آپ لوگوں کی اپنی پوزیشن کتنی مضبوط ہے اس وقت آزاد کشمیر؟ میرا خیال ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، میری خواہش ہے. اس لیے کہ آزاد کشمیر میں ابھی کوئی الیکشن پہ انگلی نہ اٹھا سکے، ایسا انتخاب ہونا چاہیے. اس وقت بہت سارے لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور شاید وہی وجہ ہے آزاد کشمیر کے اس نہج پر معاملات نہ حل ہونے کے؟ نہیں، انگلی میں نے آپ سے کہا 2021 میں تو جو ایک غیر فطری جماعت ایک لا کے جس کی وجہ سے یہ مسائل سارے ہیں. آپ اچھے الیکشن کرا دیں. ویسے فیصل راٹھور صاحب کیسا کام کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کام ہی تو نہیں کر رہے، ابھی اعلان کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.